اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی کل حال وفی کل حال والصلاة علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ ناظرین و سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فرقان آیت نمبر 74، ایک مطلوب خانوادے کی نشانی اور اس کے بارے میں پروردگار فرما رہا ہے کہ ایک مطلوب خانوادہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی صفات کیا ہے۔ تو ہم نے عرض کیا تھا کہ بیوی کے لیے جو بیویاں ہیں اس سے چاہیے کہ شوہر کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، شوہر کے دل کا سرور بن جائے، تاکہ اس گھر میں عشق آ جائے، اس گھر میں محبت حاکم ہو جائے، اس گھر میں مودت کا راج ہو، اس گھر میں خدا کے رحمتوں کا نزول ہو۔ یہ تمام چیزیں ایک بیوی کے کردار کے ساتھ منسلک ہے۔ اگر بیوی اچھی تو سب اچھا، اگر بیوی خراب تو انسان زندگی کی بھی لذت نہیں اٹھائے گا۔ تو اس حوالے سے پروردگار عالم سورہ تحریم میں پیغمبر کے گھر کو پیش کر رہا ہے کہ بیویاں کن صفات کی مالکن ہونے کی ضرورت ہے۔ تو وہاں پر حالت تسلیم کو بیان کیا، حالت ایمان کو بیان کیا، اور اسی طرح قناعت اور اطاعت کو بیان کیا، اور اسی طرح توبہ، بخشش اور عفو و درگزر کو بیان کیا، اور اسی طرح عبادت پروردگار کو محور بنا کر پیش کیا۔ اب جو چھٹی صفت ہے اس آیت میں وہ سائحات ہے۔ سائحات کا دو معنی کیا ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ روزہ دار خواتین، یعنی دیکھو عبادتوں میں جو اعمال ہے ان میں سے ایک اہم ترین عمل کیا ہے؟ روزہ ہے۔ اور روزہ بندگی کی اعلیٰ ترین مثال ہے کہ جس میں نہ ریا ہے نہ دکھاوا ہے، اس میں خالصتاً بندہ خدا کا بن جاتا ہے تو خدا بھی اس بندے کا بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر سائحات سے مراد بعض نے کہا کہ روزہ دار خواتین، یعنی عبادت میں نماز وغیرہ ہے تو سائحات میں روزہ وغیرہ ہے، یعنی جو نبی کی بیویاں ہیں وہ اس حالت میں بھی عام عورتوں سے کچھ پیچھے ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کہہ رہا ہے اگر نبی تمہیں طلاق دے تو ہم اس روزہ داری اور اطاعت گزاری میں تم سے بہتر عورتیں ہم نبی کو دیں گے۔ البتہ یہاں پر سائحات کا ایک اور ترجمہ جو کیا ہے وہ ہے ہجرت ہے، یعنی بیویوں کی صفت کیا ہے؟ ایک ہجرت ہے۔ آج یہ ہجرت ایک بحران کی شکل اختیار کرے بہت سارے ملکوں میں، بہت ساری جگہوں پر جب اس جگہ پر عیاشیاں ہوں یا وہاں پر رفاہ ہو یا وہاں پر آسائش ہو تو بیویاں شوہروں کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے خواتین شوہر، خصوصاً یہ دینی حلقوں میں ہمارے جو دینی طالب علم ہے، جو علماء ہے، وہ تبلیغ پر جاتے ہیں، وہ اپنے گھروں کو لوٹنا چاہتے ہیں، لیکن بیویاں شوہروں پہ حکم چلاتی ہے کہ نہیں، میں نے نہیں جانا، مجبور ہو کر اس شوہر کو بھی رہنا پڑتا ہے۔ یا بہت سارے
بہت قابل لوگ فقط معاشرے سے اس وجہ سے وہ کٹے ہوئے ہیں کہ بیویوں نے دوبارہ لوٹ کے معاشرے میں جانے کی موافقت نہیں کی. یعنی یہ عجیب مسئلہ ہے. موافقت شوہر کی طرف سے ہو، یہاں پر الٹا سلسلہ چل رہا ہے. چونکہ بیوی راضی نہیں ہے شوہر لوٹے، تو شوہر بھی بیوی کے پاس آرام سے بیٹھا ہوا ہے، نہ تبلیغ ہے، نہ فعالیت ہے، نہ کوئی اور کام. تو یہاں پر پروردگار عالم نے اس صفت کو لایا. اگر شوہر لوٹنا چاہے تو بیویوں کو بھی شوہروں کے ساتھ ہجرت کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر شوہر کے مقابلے میں نہ آ جائے تم جاؤ، میں نہیں جاتی، میں یہیں پر بچوں کو سنبھال کے بیٹھوں گی. نہیں، جب شوہر کہے چلے تو چلے، شوہر کہے بیٹھے تو بیٹھے. یہ کون سی بات ہو گئی؟ وہاں تو شوہر کی زندگی میں آئی اور یہاں پر کچھ آسائش دیکھ لیا تو شوہر کے ساتھ دوبارہ سختی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم اس قدر آسائش کے دل فریفتہ ہو چکے ہیں، ہم دوبارہ لوٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہاں پر بیویوں کی صفت کیا ہے؟ شوہر کے ساتھ مہاجرت کریں. تو اس کی جو برکتیں ہیں مہاجرت کی، وہ بے انتہا ہے. یہاں پر ممکن ہے ایک شوہر کو روک کے رکھے، دوسری ساری برکتیں ختم ہو جائے، زندگی کی برکت ختم ہو جائے، تعلیم کی برکت ختم ہو جائے، تبلیغ کی برکت ختم ہو جائے، جو ایمانی رشتے ہیں وہ ختم ہو جائے، رزق میں تنگی آ جائے، ثروت میں کمی آ جائے. تو ان تمام چیزوں کا مقابلہ کرنے کا جو حل ہے وہ کیا ہے؟ ہجرت ہے. تو یہاں پر چونکہ پیغمبر کی زندگی میں بھی ہجرت آئی ہے اور پیغمبر نے 2 مرتبہ ہجرت کیے ہے، تو یہاں پر ضروری ہے کہ ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ ہو. اور اس کے بعد یہاں پر ایک اور معاشرتی مسئلے کی طرف پروردگار اشارہ فرما رہا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو بیویاں دیں گے ہم، جن میں اسلام کی خصوصیات، ایمان کی خصوصیات، تواضع کی خصوصیات، قناعت کی خصوصیات، رجوع کی خصوصیات، عفو و درگزر کی خصوصیات، عبادت کی خصوصیات، روزہ داری اور ہجرت کی خصوصیات، یہ سب کچھ ہے. اس کے علاوہ سیباتوں و ابکارا. سیبہ یہ جمع ہے سیبہ کے. سیبہ کسے کہتے ہیں؟ سیبہ یعنی وہ عورتیں جن کے شوہر مر چکے ہیں یا ان کو طلاق مل چکی ہے، تو ان کے لیے کہتے ہیں سیبہ. تو ابکار وہی عورتیں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی، یعنی جن کی شادی نہ ہوئی ان کے لیے ابکار کا لفظ ہے، اور جن کی شادی ہوئی ان کے لیے سیبہ ہے. تو یہاں پر دیکھو معاشرے میں جب ہم شادی کرنا چاہیں گے تو ہمیں 2 قسم کی عورتوں کا سامنا ہے. یا وہ عورتیں ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہے، شوہر سے طلاق لی ہے یا شوہر مر چکا ہے، تو ایک ان کو لینا ہے، ان کے ساتھ شادی. میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ ہمارے بعض جو علاقے ہیں وہاں پر یہ بیچاری عورتیں اگر ایک مرتبہ طلاق یا شوہر مر جائے تو دوبارہ شادی کرنا عیب سمجھتے ہیں. یعنی شادی نہ کرنا گویا کہ وفاداری کی ایک علامت ہے. حالانکہ یہ ایک غلط سوچ ہے، غلط رسم ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے. اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ سیبات، اور سیبات کو ابکار پر مقدم بھی رکھا. دیکھو اگر کوئی باکرہ اگر عورت اگر اس کے کردار میں اگر کمی ہے تو مطلقہ ایک بیوہ کی جس کے کردار اگر کامل ہو تو ہمیں اس مطلقہ عورت کو لینے کی
ضرورت ہے۔ تو یہاں پر اسلام عورت کو گھر میں رہنے کی مخالفت کرتا ہے اس حوالے سے۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ گھر سے باہر نکلے تجارت کے لیے، کام کاج کے لیے، وہ ایک مسئلہ الگ ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے، یہاں پر گھر سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے شوہر کے گھر میں جائے، باپ کے گھر سے نکلے، شوہر کے گھر کو بسائے۔ فرق نہیں کرتا وہ شادی نہ شدہ ہو یا شادی کر کے بیوہ بن چکی ہے، کوئی فرق نہیں کرتا، لیکن اس کو گھر سے نکلنا ہے۔ تو یہاں پر اس ماحول کو اسلام توڑ رہا ہے کہ جس ماحول میں عورت کو گھر میں زندانی بنائے، چونکہ تیری طلاق ہو گئی ہے، عورت کو گھر میں قید کرے چونکہ تیرا شوہر مر چکا ہے، عورت کو گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگائے کیونکہ تم بیوہ ہو۔ تو اسلام ان چیزوں کی مخالفت کرتا ہے، قرآن ان چیزوں سے عبور کرنے کا کہتا ہے، اور اس میں جو حکم ہے وہ خود نبی کو ہے، وہ خود پیغمبر کو ہے، اور یہاں پر بھی جو پیغمبر کے لیے لفظ لایا ہے یا ایھا النبی لایا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، اے پیغمبر، اے پیام آور، اے خدا کو لوگوں سے ملانے والا، اے لوگوں کو خدا تک لانے والا، تیرے گھر کا ماحول اس طرح ہو کہ تیری بیویاں حالت تسلیم پر ہوں۔ اور آخر میں جا کر اس معاشرتی پیچیدہ ترین مسئلے کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے، اور کس خوبصورتی سے بیان کیا، اور اس کے راہ حل کو بھی بیان کیا کہ دیکھو پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، پیغمبر کو بھی ان بیوہ عورتوں سے شادی کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پیغمبر کی زندگی میں کتنی بیوہ عورتیں آ گئی، کیوں؟ چونکہ خدا نے کہا ہے سیباتوں و ابکارا، کہ اس کے بعد دو صفتوں کو ذکر کیا، ایک تو بکر یعنی تازہ، اور ایک سیبات کی جن کی شادیاں ہو چکی ہے پہلے، یہ دونوں پیغمبر کے گھر میں آ سکتی ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، ایک گھر میں قرۃ اعین بننے کے لیے دونوں کی ضرورت ہے، لیکن سیبات کو مقدم رکھا باکرات پر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ جو بیوہ ہے اس کے پاس تجربہ زیادہ ہے، جو بیوہ ہے وہ زیادہ شوہر کو چاہتی ہے، جو بیوہ ہے زیادہ وہ زندگی کی لذت اٹھا سکتی ہے، زندگی کی قیمت وہ جانتی ہے، جو بیوہ ہے وہ زیادہ شوہر دوست بن سکتی ہے، جو بیوہ ہے وہ طلاق کی گفتگو نہیں کرتی، چونکہ ایک مرتبہ تجربہ ہوا ہے، جو ابکار ہے وہ ممکن ہے بار بار طلاق کا مطالبہ کرے۔ تو یہاں پر ایک نمونہ گھر کہ جس میں بیوہ بھی آ کر بس سکتی ہے، اس میں شادی شدہ عورتیں آ کر بیوی بن سکتی ہے، اور اس گھر میں شادی نشدہ لڑکیوں کو بھی بیوی بنا کر انسان لا سکتا ہے۔ تو یہاں پر ایک مطلوب قرآنی گھر میں ان دونوں کے لیے گنجائش موجود ہے، ہمارے معاشرے کے برخلاف، ہمارے بعض رسومات کے برخلاف، کہ ایک بیچاری عورت کا شوہر مر جائے تو وہ سب سے بڑا مقصر ہے، اگر طلاق لے تو اس سے بڑا کوئی گناہگار نہیں ہے، اس سے یہ حق نہیں ہے وہ شادی کرے، کسی کے گھر بسائے۔ اس قسم کے غلط تصورات کو مٹانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ایک قرآنی ماحول بنانا چاہیں گے تو یہ حقوق الناس ہے، ہماری ان باتوں کی وجہ سے ممکن ہے اس کی زندگی اجیرن بن جائے، اس کی زندگی مشکل میں پڑ جائے، اس کے مسائل حل ہونے کے بجائے مسائل میں اضافہ ہو جائے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں قرآن پر عمل کرتے ہوئے غلط اور فرسودہ سوچوں سے فاصلے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا معاشرہ ایک قرآنی معاشرہ بن سکے، اور ہمارا خاندان ایک قرآنی خاندان بن جائے، اور ہماری بیویاں بیوہ ہوں یا
شادی نہ ہوئی ہوں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، ہماری زندگی کا سہارا بن جائے اور پیری کا یہ عصا بن جائے۔ تو دعا کرتا ہوں پاک پروردگار عالم ہمیں ایسی نیک بیویاں عطا فرمائے کہ جن میں یہ ساری صفات ہوں، اور یہ بھی قرآنی صفات ہے۔ انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں اور بیویوں کو دکھ، درد، پریشانی، مسائل اور مشکلات سے نکال دے اور ہماری پریشانیوں کو آسان فرمائے، مشکلات کو آسان کرے، حاجتوں کو روا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔